السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل جس طریقے سے ہم نے قرآن پاک کی چند آیتوں کا ترجمہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خالص محبت اور تعلق و بندگی کا بیان، اسی چیپٹر کے اندر آج ہم حدیث مبارکہ کو ہم پڑھیں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور اللہ سے محبت ہمارے دل میں بےحد بڑھ جائے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہم سوچیں اور دنیاوی چیزوں سے محبت کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فرمان کو مانیں اور اللہ سے ہی محبت کریں، اور اللہ سے جب محبت کریں گے تو ہمیں اس کا جو فائدہ ہے وہ آگے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ جیسے یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے بخاری شریف کا اس کا حوالہ اس کے اندر دیا ہوا ہے، جلد نمبر، صفحہ نمبر، اور ساتھ میں مسلم شریف کا بھی اس میں حوالہ دیا ہوا ہے، جلد نمبر، صفحہ نمبر، امام ترمذی کا بھی حوالہ دیا ہوا ہے، امام نسائی کا بھی حوالہ اس کے بیچ میں دیا ہوا ہے۔ بما مکمل سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پالے گا۔ یہ 3 خصلتیں یہ ہیں: اللہ اور اس کا رسول اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو، کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 3 چیزوں کیا ہے؟ مین کہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت۔ اللہ اور اس کے نبی سے جب آپ محبت کرو گے وہ تمام چیزیں، یعنی کہ دنیاوی چیزیں، ماں باپ، بہن بھائی، دھن دولت، زمین، ہر چیز سے آپ سے زیادہ محبوب ہوں، کہ اللہ تعالیٰ آپ اور نبی سب سے زیادہ آپ ان سے محبت کرتے ہو، نہ کہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں۔ اور جب جو شخص انہیں ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی محبت کرتے ہیں۔ اور اگر وہ جیسے نان مسلمز اگر مسلمان ہو جاتے ہیں اور واپسی اپنی حالت کفر میں جانے سے پرہیز کریں اور وہ اس چیز کو اتنا ناپسند فرمائیں کہ جیسے انہیں ڈر ہو کہ ہمیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اسی طریقے سے ہم دوسری حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی حدیث مبارکہ اسی حوالے سے ہے کہ انسان کے چاہے اعمال کم ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، کوئی اچھا کام نہیں کیا، مگر دل میں آپ کے لیے اللہ کی محبت ہو، نبی کی محبت ہو، احترام ہو، اللہ کا خوف ہو، اور سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کا ہمارے دل میں خیال ہونا چاہیے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم نے اس ہر حکم کو ماننا ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، ہر چیز کریں، اپنے ارد گرد غریبوں کا خیال کریں، اپنے مظلوموں کا خیال کریں۔ اگر اس میں بھی اگر کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم محض کہ کفریات والی سائٹ پہ چلے جائیں کہ گناہ گار ہوں، کہ کسی ایسے بندے کے ہتھے چڑھ جائیں کہ انسان اپنے آپ کو خراب کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کریں اور انہی سے مانگیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ کی ذات ہی دینے والی ذات ہے، اور محبت اللہ اور اس کے نبی کی انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اب جیسا کہ ہم ساتھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک وقت میں 2 باب پڑھ رہے ہیں، ایک یہ ہے اللہ سے خالص محبت، اور ایک چیز ہے کہ حضور کی محبت کے واجب ہونے اور اس کے اجر و ثواب کا بیان، کہ نبی کی محبت جب انسان کے دل میں ہوگی، اور محبت واجب ہے ہمارے دل میں ہونا کیونکہ رب نے فرمایا ہے، اور اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد یعنی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث متفق علیہ، یعنی کہ اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس کے بعد باقی جو الفاظ ہیں وہی حدیث مبارکہ کے ہیں کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب تک تم مجھے اپنی ہر چیز سے، ماں باپ، اولاد سے زیادہ، کوئی بھی یعنی کہ آپ کی قیمتی چیزوں سے زیادہ جب تک محبت نہیں کرو گے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بخاری شریف میں اس کا حوالہ ہے، مسلم شریف کا اس کے اندر حوالہ ہے، ٹھیک ہے، ساتھ مینشن کیا ہوا ہے۔ اب ہم دوسری حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی دوسری حدیث مبارکہ کا حوالہ اس میں دیا ہوا ہے کہ بخاری شریف کا اس میں حوالہ ہے، ساتھ میں اس میں مسلم شریف کا حوالہ دیا ہوا ہے، جلد نمبر، صفحہ نمبر، ہر چیز ساتھ مینشن ہوئی بھی، اور ساتھ میں ترمذی شریف کا اس کے اندر حوالہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، احمد بن حنبل کا اس میں حوالہ دیا ہوا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا میرے پاس تو کوئی عمل نہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ اس نے عرض کیا میں نے تو اس کے لیے بہت سے اعمال تیار نہیں کیے، نہ بہت سی عبادتیں پڑھی، نمازیں پڑھیں، اور نہ بہت سے روزے رکھے، سوا اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں تمام صحابہ کرام کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اکثر سے ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا امید کرتا ہوں کہ اس کی محبت کے باعث میں ان حضرات کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میں ان جیسے اعمال نہ کر سکوں۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے کہ اگر کسی کی نمازیں کم ہیں، روزے اس کے پاس اس نے نہیں رکھے، مگر دل میں محبت، چاہت، اور وہ محبت جو ہر چیز سے بڑھ کر ہو، تو وہ روز محشر والے دن اس کے لیے بخشش کا سبب بن جائے گی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے پہلے باپ میں دکھایا کہ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کے سائے میں ہوں گے، نبی سے محبت کریں گے تو اللہ کی حکم سے اور رب کی رحمت سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جس سے محبت کرو گے روز محشر والے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ اب اکثر لوگ ہم نان مسلمس کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیک اعمال کر دے، کوئی اچھا کام کرتے مگر وہ مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو کتنا ایمان والا بندہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا مگر بہت اچھا بندہ ہے۔ اچھا بندہ ضرور ہے مگر اسے ہم اپنے دین سے ہٹ کر کہیں کہ یہ سب سے اچھا ہے، اور ہمارا دین کے جو لحاظ سے چیزیں ہیں وہ پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار کلمہ نہیں پڑھا اس نے، جو کلمہ گو ہیں وہ برے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی مجبوری ہو جاتی ہے، نہیں کر پاتے، مگر ہمیں اس چیز سے خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں پہلے نمبر پہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو، اور اپنے مومنین کے بھائیوں کے لیے ہو، نہ کہ نان مسلمس کے لیے۔ اگر آپ نان مسلمس کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیں گے تو روز محشر والے دن آپ کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور آپ لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی کمی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور اگر کسی قسم کا کسی ٹاپک کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو حدیث مبارکہ چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ اسی ٹاپک کے